لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی 15ویں تاریخ ہے. انشاءاللہ آج اور کل آپ کے درمیان کچھ مختصر معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. موضوع گفتگو انشاءاللہ رہے گا کہ کربلا نصرت امام کا ایک نمونہ ہے، کہ کس طرح سے کربلا کی تاریخ کو ہم پڑھیں اور وہ چیزیں جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی تھی اپنے وجود میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا اور وہ ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلائے گا تو انشاءاللہ ہم امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں. دیکھیں، میں ایک روایت کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے کامل الزیارات، جسے تقریباً 1000 سال پہلے لکھا گیا ہے. اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اسلام ایک دن اپنے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اسی اثناء میں اچانک سے خر ساجدن و بکا، رسول اسلام اچانک سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو گریا کرنے لگتے ہیں. آپ سے دریافت کیا گیا: یا رسول خدا، آپ تو بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک وہ کون سی بات آپ کو پتہ چل گئی کہ آپ رونے لگے ہیں؟ تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے حسین کے حوالے سے یہ بتایا کہ انہو سید الشہداء من الاولین والآخرین، یہ جو میرا حسین ہے وہ اولین اور آخرین میں سید الشہداء ہے. پھر اس کے بعد رسول اسلام نے ارشاد فرمایا: جبرائیل نے مجھے خبر دی وہ سید شباب اہل الجنہ، یہ جو حسین ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے. علیہ برکاتی و صلواتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی برکات اور اللہ کے درود، اللہ کے صلوات امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی روایتیں آپ امام حسین علیہ السلام کے عظمت میں سماعت فرماتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کو بڑی عظمتوں سے نواز دیا ہے، نہیں، بلکہ مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. کربلا صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم انقلاب کربلا کو دقیق پڑھیں
تو ہر درس انقلاب حسینی میں ہمیں ملتا ہے۔ انسان جینے کے لیے کسی بھی درس کا محتاج ہے، وہ انقلاب امام حسین علیہ السلام میں پایا جاتا ہے۔ اسے آئیڈیل بنا کر، اسے الگو بنا کر، اسے نمونہ بنا کر انسان اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ سارے دروس کو چھوڑتے ہوئے ایک درس جو ہم امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ زمانے کا امام آئے تو ہم بھی زمانے کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں، وہ درس یہ ہے کہ انسان کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے پر کام کرے۔ کیوں میں نے یہ کہا کہ کسی بھی چیز سے پہلے ہمیں عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے؟ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ جنگ جمل چل رہی ہے، مولائے کائنات جنگ جمل میں جنگ میں مصروف ہیں۔ اتنے میں ایک شخص مولا کے مقابلے میں آتا ہے، بجائے اس کے کہ تلوار چلائیں مولا سے سوال کرتا ہے کہ اے علی، تم تو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا دوسرا بھی ہوتا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ جب یہ جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے اور مولا سے سوال کر رہا ہے تو مولا کے اصحاب اس کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ جنگ کا مقام ہے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنے جنگ کا کرتب بتاؤ، جنگ کے میدان میں یہ سوال کیسا؟ تو مولا کائنات نے اپنے اصحاب کو روکا اور کہا ما یریدہ الاعرابی نریدہ من القوم، اسے سوال کرنے دو، یہ جو سوال کر رہا ہے نا اسی چیز کے لیے تو ہم جنگ جو ہے کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو توحید سمجھ میں آ جائے، یعنی دنیا کو عقیدہ سمجھ میں آ جائے۔ یا دوسری روایت ہے مولا امام حسین علیہ السلام ہی سے نقل ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جد رسول اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، اے رسول خدا، علمنی ان غرائب العلم، مجھے آپ غرائب علم سکھائیے، یعنی ایسی چیزیں سکھائیے جو عام طور سے بیان نہیں ہوتی، عام طور سے انسانوں کو جس کا پتہ نہیں چلتا۔ رسول اسلام نے جب اس کی درخواست سنی تو رسول اسلام نے اس سے ایک سوال کیا، هل تعلم رأس العلم حتی اعلمک غرائب العلم، کیا تم راس علم کو، اصل علم کو جانتے ہو کہ تم مجھ سے آ کر یہ طلب کر رہے ہو کہ میں تمہیں غرائب علم سکھاؤں؟ دیکھیں اصل علم یعنی جو سیدھی سادھی چیزیں ہوتی ہیں، جو دین کی پرائمری چیزیں ہوتی ہیں، کیا تم دین کے اصول کو، دین کے بیسکس کو جانتے ہو کہ جو تم آ کے مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ بڑی بڑی چیزوں کا علم میں تمہیں سکھاؤں؟ تو شخص پریشان ہو جاتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یا رسول خدا یہ راس علم کیا ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے؟ تو رسول اسلام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہوا معرفت اللہ، راس علم اللہ کی معرفت ہے۔ شاید اسی لیے 8ویں امام کا گزر جب نیشا پور سے ہوا، لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ اے فرزند رسول، ہمیں کچھ نصیحت کرتے ہوئے جائیے، اپنے جد رسول کی کوئی حدیث سناتے ہوئے جائیے۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام نے بڑی بڑی حدیثیں نہیں سنائی، دوسرے موضوعات پہ گفتگو نہیں کی، بلکہ چونکہ پہلی مرتبہ امام نیشا پور پہنچے تھے، پہلی مرتبہ امام سے تقاضا ہوا تھا، تو امام نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل فی حصنی امنا من عذابی، یعنی توحید پروردگار، یا عام الفاظ میں کہوں تو اصول دین اتنا ضروری ہے کہ انسان پہلے اصول دین کو سیکھے، جب اصول دین مضبوط ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جا کے فروع دین، پھر اس کے بعد دوسرے مسائل کی طرف انسان توجہ کرے۔ اسی لیے آج کی مجلس میں کچھ دیر میں جس چیز پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ۔ دیکھیں عقیدہ 3 طرح کا ہوتا ہے، عقیدے کی 3 اقسام ہیں۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ مادی، عقیدہ کہتے ہیں 2 چیزوں میں اگر پیوند لگ جائے، 2 الگ الگ چیزیں ایک جگہ آ کر جڑ جائیں تو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے عقیدہ، یہ عقدہ سے ہے۔ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، کبھی مادی ہوتا ہے، مثال طور پر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا 2 الگ الگ طرح کے درخت ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک طرح کا پیوند لگایا جاتا ہے جس کا نتیجہ ایک جو ہے تیسرا پھل نکلتا ہے، یہ ہوگا پیوند مادی۔ یہ ہوتا ہے پیوند اعتباری، حقیقت میں پیوند نہیں ہے، حقیقت میں 2 چیزیں ملی نہیں ہیں لیکن اعتباری طور پر ملی ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر نکاح،
دو لوگ الگ الگ رہا کرتے تھے، دونوں کو ایک جگہ بٹھایا گیا، دونوں کے درمیان صیغہ نکاح جاری کیا، تو اب دونوں کے درمیان ایک پیوند پیدا ہو گیا۔ اور تیسری قسم ہے عقیدے کی، عقیدہ معنوی، یعنی دو چیزوں کے درمیان معنوی طور پر جڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح سے دینی عقیدہ ہے۔ اسی لیے دین نے تاکید کی ہے کہ دیکھو عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عقیدے میں تمہیں تحقیق کرنا ہے، تقلید فروع دین میں ہے۔ چونکہ یہ عقیدے میں تقلید کفار کا کام تھا، رسول اسلام جب جو ہے کفار کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کفار یہ کہا کرتے تھے کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اے رسول خدا آپ تو دوسری چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح سے عمل کرتے تھے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے آباؤہم لا یعقلون، کیا ان کے باپ دادا جو تھے وہ تعقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یعنی عقیدے میں تقلید نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ عقیدے میں تحقیق کرنا ہے۔ اور اسی عقیدے کی تحقیق کے لیے اللہ نے انسان کے حوالے 3 چینلز دیے، 3 چینلز ہے جس کی مدد سے انسان صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں گا چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ پہلا چینل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کے حوالے کیا ہے، اس چینل کا نام ہے حس اور سینس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سینس ہمیں دیا ہے تاکہ ہم چیزوں کو دیکھیں، چیزوں کو سنیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو بہت ساری مشاکل تھی، انہی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ لوگ اس سینس کو کام میں نہیں لا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء کہا تھا کہ تم میری بات کو سن لو، اسمعوا قولی، زیادہ کچھ نہ کرو، صرف میری بات کو سنو، اپنے آنکھ کو اپنے کان کو کچھ دیر کے لیے میرے حوالے کرو۔ لوگ جو ہے تیار نہیں تھے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے تھک کے جملہ ارشاد فرمایا، وَيْلُكُمْ، وائے ہو تم پر، مَا لَكُمْ لَا تَنْصِتُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خاموشی کیوں اختیار نہیں کرتے ہو، تم ہلہلہ کیوں مچا رہے ہو، تم تھوڑی دیر کے لیے رکو، پہلے سنو میں کیا بول رہا ہوں، بعد میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو خداوند عالم نے جو عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا چینل ہمارے حوالے کیا، اس کا نام ہے حس۔ اور قرآن مجید بارہا اس حس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جو افسوس کریں گے، لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، دنیا میں اگر ہم سن لیتے، بہت سارے لوگ سنا رہے تھے، ہماری مشکل یہ تھی کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر دنیا میں ہم جو لوگ سنا رہے تھے ان کی بات کو سن لیتے اور سمجھداری سے کام لیتے تو آج اہل جہنم میں نہیں ہوتے۔ دوسری جگہ پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ علم کیسے آیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں اور کان عطا کیے تاکہ اس کے ذریعے سے تم علم کو حاصل کرو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حس کو، اپنی سینس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے اور اس سے صحیح چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے یہ جو آپ کو کان دیے ہیں، یہ جو آنکھ دیے ہیں، یہ جو دل دیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں دیا ہے، بلکہ تم لوگ ذمہ دار ہو، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ نے کیا کہا پہلے؟ ان السمع، کان، پھر اس کے بعد آنکھ، پھر اس کے بعد دل۔ دنیا میں دیکھا جائے تو سینس آف آرگنس جو ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں نا، اس میں دل کا شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ تمام سینسز کو نہیں گنا رہا ہے، بلکہ اس میں سے مہم جو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن اتنا دقیق ہے کہ 5 سینس میں سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے 2 ہی ہوتے ہیں، کان اور آنکھ۔
اگر کان اور آنکھ میں بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے وہ کان کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے آنکھ میری بند ہو لیکن کان کام کر رہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سینسس کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے کان جو سب سے زیادہ مہم ہے, پھر اس کے بعد آنکھ کا تذکرہ کیا. اللہ نے حس ہمیں عطا کی ہے تاکہ اس حس کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں, چیزوں کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد صحیح فیصلہ لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس حس تو موجود ہے, کان موجود ہیں, آنکھ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر نہیں ہے چونکہ ان کی حس بیمار ہو چکی ہے. اور حس کیسے بیمار ہوتی ہے؟ علماء نے تحریر فرمایا جب انسان گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی حس مردہ ہو جاتی ہے. مردہ ہو جاتی کا مطلب ظاہری طور پر وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, موبائل کھولتا ہے, ہزاروں کے سائٹس ہیں, چونکہ حس بیمار ہو چکی ہے وہ جگہ پہ جاتا ہے جہاں اسے نہیں جانا چاہیے. اگر حس اچھی ہوتی تو پھر اچھی چیزوں کی طرف ہو جاتا. لہٰذا خداوند عالم نے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چینلز ہمارے حوالے کیے. سب سے پہلا چینل حس کا چینل ہے. دوسرا چینل ہے ہماری عقل کا چینل. حس کیا کرتی ہے؟ معلومات کو دیتی ہے, لیکن عقل کا کام ہوتا ہے کہ جو معلومات حس کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں ان کو آپس میں جوڑیں اور صحیح نتیجے تک پہنچے. اگر انسان, معلومات سب کے پاس آتی ہیں. سورہ مدثر کے شان نزول میں ایک شخص کا جو ہے تذکرہ ملتا ہے جس کا نام ولید ہے. ولید کے پاس 10 بیٹے تھے. مکے کا ثروت مند ترین انسان تھا, پوری دولت بھی اس کے پاس تھی, اور اس کے پاس حس کے ذریعے سے معلومات بھی ملی کہ ایک رسول ہیں جو مکے کی گلیوں میں کچھ باتیں سنا رہے ہیں. حس کے ذریعے سے پیغام تو پہنچا, لیکن جب اس نے اینالائز کرنا چاہا تو اس نے تحلیل غلط کی اور آخر میں فیصلہ سنایا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو محمد باتیں کر رہے ہیں عام باتیں تو نہیں ہیں, کوئی عام انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا, لیکن نتیجے پر یہ پہنچا کہ ضرور یہ جو محمد باتیں کر رہے ہیں یہ جادو کا اثر ہے, محمد جادوگر ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے حس کے ذریعے معلومات تو لی لیکن عقل کے ذریعے صحیح تحلیل نہیں کر سکا. اور اسی مقام پر ایک دوسرا شخص ملتا ہے کہ جس کا نام اسعد بن زرارہ ہے. یہ مدینے کا رہنے والا تھا. اپنے دوست زکوان کے ساتھ یہ مکہ آتا ہے. کسی کے شخص جو ہے یہ مہمان رہتا ہے. مہمانی کے دوران اسعد بن زرارہ اپنے میزبان سے کہتا ہے کہ دیکھو میں مکہ آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میں اپنے وطن مدینہ جاؤں. اس کے میزبان نے کہا خبردار, اس مرتبہ خانہ کعبہ کو جانے کی ہمت نہ کرنا. اس نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ میزبان نے کہا اس سے پہلے حالات بالکل سیدھے سادے تھے, نارمل تھے. اس مرتبہ ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ مکے ہی کا رہنے والا قریش کے خاندان کا ایک نوجوان جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ آج کل خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے, اور لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان پر جادو کرتا ہے. لہٰذا میرا سجیشن یہ ہے کہ تم اس مرتبہ طواف کے لیے نہ جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں نے احرام باندھ لیا ہے, میرا جانا ضروری ہے. تو اس کے میزبان نے ایک آئیڈیا دیا, کہا کہ دیکھو میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے سام بھی مر جائے گا اور تمہاری لاٹھی بھی باقی رہے. کہا کہ ایک کام کرو, کاٹن لے لو, روئی لے لو, اور روئی کو اپنے کانوں میں بھر لو اور جا کر طواف کرو. اگر تم روئی اپنے کانوں میں ڈال کر طواف کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا طواف بھی ہو جائے گا اور تم اس جادوگر کے اثر سے بھی محفوظ رہ جاؤ. اب یہ شخص کہ جس کا نام اسعد بن زرارہ ہے وہ کان میں روئی کو بھرتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو کچھ کہہ رہا ہے. اس نے فوراً سوچا کہ اتنی دور میں آیا ہوں اور مکے میں اتنی بڑی بات ہو گئی کہ خانہ کعبہ کے پاس کوئی شخص بیٹھ کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اگر میں نہ سنوں تو حیف ہے. مجھے چاہیے کہ میں سنوں تاکہ وطن جاؤں, لوگ مجھے پوچھے تو میں وہاں لوگوں کو بتا سکوں کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اس نے عقل سے کام لیا, کان سے روئی کو نکالا تو اس نے دیکھا کہ رسول اسلام سورہ انعام کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں جس میں اخلاقی فرائض بیان ہوئے. یہ فوراً رسول کے قریب جاتا ہے, جا کر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو رسول کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں.
تم کس لیے آئے ہو؟ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ قرآن کی مختصر آیات سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسی وقت یہ زبان پر کلمہ شہادتین کو جاری کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اگلے سال اپنے ساتھ 72 مسلمانوں کو لے کر آتا ہے، اور یہی شخص اس چیز کا باعث بنا کہ رسول اسلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اگر انسان سنے اور سن کر خاموش نہ رہ جائے، بلکہ سننے کے بعد اس پر صحیح تحلیل کرے، بیٹھے یہ جو باتیں میرے پاس آئی ہیں اس کو صحیح طریقے سے جوڑے اور ایک صحیح نتیجے پر پہنچے گا تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور مولا کائنات سے روایت ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ عاقل ہیں، آپ کہیں گے ہاں بھائی میں تو عاقل ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ عاقل ہیں، میں کہوں گا بالکل میں عاقل ہوں۔ دیکھیں رسول اسلام کچھ اصحاب کے ساتھ تھے، وہاں سے ایک دیوانے جوان کا گزر ہوا جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ جب ایسا جوان وہاں سے گزرا تو رسول کے اصحاب میں سے کسی نے مسکرایا اور آپس میں اشارے کرنے لگے کہ دیکھو یہ انسان جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ رسول اسلام فوراً ناراض ہوئے، کہا کہ تم اسے دیوانہ نہ سمجھو، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ ذہنی مریض ہے، ایک بیماری میں مبتلا ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول خدا اگر یہ دیوانہ نہیں ہے تو دیوانہ کون ہے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا دیوانہ وہ ہے جس کے پاس عقل ہو لیکن وہ اپنی عقل کو گناہوں میں صرف کرے، گناہ کرنے کے بعد سوچے کہ میرے پاس عقل ہے، میں عاقل ہوں، تو یہ انسان کہنے کو عاقل ہے، یہ انسان عاقل نہیں ہے۔ اور مولا کائنات نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے یا نہیں تو مولا کائنات نے کہا تختبر العاقل عند 6 مواضع، عاقل انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان عاقل ہے یا نہیں 6 مقامات پر۔ میں بڑی جلدی آگے بڑھوں۔ پہلا مقام یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عقل ہے یا نہیں، ہم عاقل واقعاً ہے یا نہیں، تو الحلم عند الغضب، غصے کی حالت میں دیکھو، غصہ اگر آتا ہے تو اگر آپے سے باہر ہو جاتے ہو، آپ اپنے اختیار میں نہیں ہو، ٹھیک ہے، صبر سے کام نہیں لے رہے ہو، حلم سے کام نہیں لے رہے ہو، یعنی غصے کو پی نہیں رہے ہو، تو پھر تم سمجھ جاؤ تم عاقل نہیں۔ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے بچوں پہ چلانا، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے بیوی پہ چلانا، تھوڑی دیر پہ ناراض ہو جانا، یعنی غصے کو نہ پینے کی عادت اگر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں آپ عاقل نہیں۔ عاقل وہ انسان ہے جسے غصے کو کنٹرول کرنا اچھی طرح سے آتا ہے۔ مولا کائنات کا قول ہے، کہا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ انسان عاقل ہے یا نہیں ہے تو 6 مقامات پر دیکھو، اگر 6 مقامات میں کامیاب ہے تو پھر وہ انسان عاقل۔ پہلا مقام کیا ہے؟ جب غصہ آئے تو غصے میں حلم ہو۔ دوسرا الصبر عند الرحب، دنیا ہے، دنیا میں پریشانی آئے گی، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، چونکہ دنیا ہے ہی دار بلا، دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آزمائش ہی آزمائش۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، تو انسان وہاں صبر کا مظاہرہ کرے۔ عاقل وہ انسان ہے جو جب اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، تھوڑی مصیبت پر گلا شکوہ نہیں کرتا ہے، چونکہ ایمان اور گلا شکوہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں اللہ پر مکمل ایمان ہے تو پھر وہاں یہ ایمان بھی مکمل طور پہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ دیکھیے میں چھوٹی سی مثال کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ گیہوں، ویٹ، گندم کو لیں، اگر دکان سے خریدیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اگر یہی گندم اگر آٹے میں بدل جاتا ہے تو قیمت میں تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہی آٹا نہ رہے بلکہ روٹی بن جائے تو پھر قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ چونکہ گندم نے سختیوں کا سفر طے کیا آٹا بننے کے لیے، چونکہ اس نے سختیوں کو برداشت کیا تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔
اب آٹے سے زیادہ قیمت روٹی کی اس لیے ہے چونکہ آٹے نے اور سختی کا سفر جو ہے طے کیا ہے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا ہے، سختیوں کے حوالے کیا ہے، تو لہٰذا روٹی کی قیمت آٹے سے زیادہ ہے۔ یہی روٹی انسان کے جسم میں چلی جائے، اس نے اور زیادہ جو ہے سختیوں کو برداشت کیا ہے۔ انسان نے دانتوں سے چبایا، پتہ نہیں پیٹ میں گئی اور پیٹ میں کتنی طرح کے ایسڈ سے مقابلہ کیا، ہاں اس کے بعد یہ خون میں بدل گیا۔ اب جو روٹی کی قیمت میں اور خون کی قیمت میں آپ اندازہ لگائیے کس کی قیمت زیادہ ہے، چونکہ جتنی چیزیں جتنے امتحانات سے گزرتی ہیں اتنا ان کے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں مشکلات کو ڈالتا ہے تاکہ ہماری قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اچھا خداوند عالم کیا صرف ہماری قیمت میں اضافے کے لیے ہمارا امتحان لیتا ہے؟ نہیں، ایک مقصد اور بھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے نقص کا ہمیں پتہ چل جائے، چونکہ انسان جب تک سخت حالات میں نہیں گرے گا اسے پتہ نہیں چلے گا میں کس حالت میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ انسان کو اس کے نقص کا پتہ چل جائے، تاکہ کل کو انسان یہ نہ کہے کہ اگر امتحان میرا بھی ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اسی لیے رسول اسلام نے ہر میدان میں کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ہر جگہ امتحان سے کام لیا۔ کچھ لوگوں کو 39 دن تک موقع دیا، جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو 40ویں دن بلا کر علم جو ہے اس کے ہاتھ میں دیا جو رجل کرار تھا اور غیر فرار تھا۔ اللہم صلی علی۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا امتحان لیتا ہے تاکہ ہمیں ہمارے نقص کا پتہ چل جائے، تو پھر ائمہ کا امتحان کیوں لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وہ تو قیامت کے دن گلہ کرنے والے نہیں تھے، شکوہ کرنے والے نہیں تھے کہ پروردگارہ اگر ہمیں بھی موقع دیتا۔ دیکھیں، امتحان دو وجہ سے لیا جاتا ہے۔ کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ناقص کو اس کے نقص کا پتہ چل جائے، اور کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کامل کے کمال سے دنیا کو متعارف کرا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ائمہ کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ دیکھو اس شخصیتیں کس منزل پر فائز ہیں، لہٰذا یہ حقدار تھی تو میں نے انہیں اتنی فضیلتوں سے نوازا۔ تو دوسری چیز، انسان پر جب مصیبت آئے تو انسان صبر سے کام لینا سیکھے تو وہ عاقل ہے۔ تیسرا مقام جہاں عاقل کا امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، وہ القصد عند الرغب۔ دیکھیں، کبھی کبھی انسان کے حالات صحیح نہیں ہوتے، کبھی کبھی انسان کے حالات صحیح رہتے، ساری لگژریز اس کے پاس ہوتی ہیں، تو عاقل انسان وہ نہیں ہے جب اس کے پاس آرام اور آسائش آ جائے تو وہ دنیا کو بھول جائے اور اسراف کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک حالت صحیح نہیں ہے وہ جو ہے بہت اچھے طرح سے قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے زندگی میں وہ موڑ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ان کے شامل حال جو ہے ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر وہ نعمتوں میں اسراف شروع کر دیتے ہیں۔ یا رشتوں میں بھی ایسے ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عاقل انسان وہ نہیں ہے کہ جو زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے، بلکہ مولا کائنات کے اس حدیث کے مطابق عاقل وہ ہے جو زندگی میں بیلنس کو برقرار رکھے۔ مثال کے طور پر گھر میں ماں بھی ہے، گھر میں بیوی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کا جھکاؤ ماں کی طرف اتنا جو ہے جھک جائے کہ بیوی کا حق ضائع ہو جائے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بیوی کی طرف جو ہے اتنا جھک جائے کہ ماں کا حق ضائع ہو جائے۔ یعنی دونوں کے حقوق کو سمجھ کر ایک بیلنس کی زندگی بسر کرنا، ایسے انسان کا نام ہی عاقل ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں نے تو چھوٹی سی مثال پیش کی تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں مال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نہ کنجوسی ہو نہ اس میں حد سے زیادہ اسراف ہو، بلکہ درمیان والا راستہ۔ عاقل انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ یہ تیسرا۔
चौथा मुहिम, आकिल कौन है? आकिल इंसान वो है जिसके अंदर हर हालत में तक़वल्लाहि अला कुल्ल हाल, हर हालत में अल्लाह का तक़वा उसके अंदर पाया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो उसका अकीदा ये होता है कि 24/7 मैं अल्लाह की नज़ारत में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे अंदर एक तरह का खौफ है, मैं जो बोलूँगा संभल संभल कर बोलूँगा, मेरे हरकत भी संभल संभल कर होंगे। क्यों? चूँकि मुझे कोई देख रहा है, और हो सकता है बाद में कल को परसों को मैं मुखर भी नहीं सकता। मैं अगर मुखर जाऊं तो मुझे दिखाया जाएगा, देखिए ये आप ही ने बोला था। तो आकिल इंसान वो है जो जिंदगी ये सोचकर बसर करता है कि कोई है जो 24 घंटे मुझ पर नजर रखे हुए है। सिर्फ नजर नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इंसान कहता है ये मेरा हाथ, इंसान कहता है मेरा पैर, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कमरा। ये जिसे मेरा मेरा कह रहा है ना इंसान, ये हकीकत में उसका नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से जासूस हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए एक होता है मैं, एक होता है मेरा, मेरा मोबाइल, मेरा घर। अगर मेरा मोबाइल टूट जाए तो दूसरा मोबाइल आ सकता है ना। अगर वो मेरा मेरा हिस्सा होता तो फिर उसके चले जाने से मुझे भी जाना चाहिए था। तो जितने ये मेरे हैं ना जिंदगी में, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरे आंख, मेरे कान, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी, ये जितने मेरे हैं वो इंसान के नहीं, ये अल्लाह की तरफ से जासूस है। आपने सुना है ना नमाज के लिए ताकीद है कि जगह बदल बदल कर नमाज पढ़ो। क्यों? चूंकि क़यामत के दिन ये जमीन आपकी गवाही देगी। इंसान ताज्जुब से कहेगा तू तो मेरा घर था, तुझे हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बहन के हक को नहीं देखा, भाई के हक को नहीं देखा, बच्चों के हक को नहीं देखा। मैंने कितने जतन किए थे तुझे पाने के लिए। क्या मैंने तुझे इसलिए पाया था कि आज क़यामत के दिन तू खड़ा होकर मेरे खिलाफ गवाही दे? इंसान हाथ से कहेगा तू तो मेरा हाथ था, ठीक है, तू तो मेरा पैर था, तू तो मेरा पेट था, तेरा ख्याल रखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। तो सारी चीजें आवाज देंगे कि हम तेरे नहीं हैं। और ताज्जुब से पूछेगा दुनिया में तो घर घर था, तुम बोलते नहीं थे। हाँ, हाथ पैर, कभी मैंने हाथ को बोलते हुए नहीं देखा, कभी पैर को बोलते हुए नहीं देखा। किस चीज ने तुम्हें आज बोलना सिखा दिया? ये चीजें जो है कहेंगी वही खुदा ने हमें बोलना सिखाया कि जिसने दुनिया में तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी। देखिए दुनिया का कॉन्सेप्ट है ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। कुरान की नजर में कोई चीज जो है नॉन लिविंग थिंग है ही नहीं, सब की सब लिविंग थिंग्स है। हाँ, फर्क क्या है, कुछ को यहां प्ले मूवमेंट में रखा गया है और कुछ को पॉज मूवमेंट में। और कयामत के दिन बिल्कुल इसका उल्टा था। जिन्हें यहां बोलने की इजाजत थी उन्हें वहां पॉज मूवमेंट में ले जाया जाएगा, और जो यहां पर पॉज मूवमेंट में थे, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते थे, कयामत के दिन इनके अंदर जबान आ जाएगी। लिहाजा इंसान को अगर अपने आप को आकिल कहलवाना है, अगर आकिलों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल करना है, तो चौथा काम, हर हालत में अल्लाह का तकवा, हर हालत में यह अकीदा हो कि मैं आज़ाद नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है, जिसकी नज़ारत में मैं अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूं। तो पहली चीज क्या थी? अगर हम चाहते हैं कि हम आकिल हैं या नहीं, देखें, अगर ये देखना हो कि हमारे अंदर अक्ल है या नहीं, तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर ये देखना है कि तुम आकिल हो या नहीं, तो तुम 6 चीज़ों की तरफ इशारा करो, 6 चीज़ों की तरफ देखो। ये 6 चीज़ें तुम्हारे अंदर है या नहीं? गुस्सा आता है तो हिल्म है या नहीं? मुश्किलात में फंसते हो तो सब्र से काम लेते हो या सब्र से काम तुम नहीं लेते हो? अल्लाह कोई चीज़ देता है तो तुम बैलेंस मेंटेन करते हो या मेंटेन नहीं करते हो? जिंदगी में ये सोचकर जिंदगी बसर कर रहे हो कि कोई है जो मुझे 24/7 देख रहा है, या ये सोचकर जिंदगी तुम बसर नहीं कर रहे? फिर उसके बाद कहा हुस्नुल मुदारा। आकिल इंसान वो है जिसका सुलूक लोगों के साथ अच्छा होता है, जो लोगों के साथ जिंदगी बसर करता है तो उसका अखलाक अच्छा होता है, उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। और छठी चीज किल्लतुल मुमारा। आकिल इंसान वो है जो झगड़े कम करता है, लोगों से बात बात पर उलझता नहीं। कुछ लोग होते हैं
تھوڑی تھوڑی بات پہ وہ جھگڑا شروع کر دیتے. مولا کائنات نے کہا نہیں، عاقل انسان وہ ہے کہ جس کے اندر ایک کیپیسٹی پائی جاتی ہو کہ وہ جھگڑا کم کرے. جھگڑا کم کرے مطلب چیزوں کو ضبط کرنے کی طاقت اپنے اندر لے کر آئے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو جو بنایا ہے، ہر جانور کے اندر ایک ایک جو ہے خصوصیت رکھی ہے. کتا بھونکتا ہے یا وفاداری کرتا ہے، لومڑی مشہور ہے مکاری میں، شیر مشہور ہے حملہ کرنے میں، ہے یا نہیں؟ گھوڑا مشہور ہے دوڑنے میں، گدھا مشہور ہے تھوڑا سا بیوقوفی. ہر جانور کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، لیکن انسان کو عجیب طرح سے بنایا ہے. کہنے کو تو انسان ہے لیکن اس کے اندر تمام جانوروں کی خصوصیت کو چھپایا ہوا ہے. انسان ضرورت جیسی جیسی پڑتی ہے ویسا ویسے جو ہے بھیس میں آنے لگتا ہے. ضرورت پڑتی ہے تو لومڑی بن جاتا ہے، ضرورت پڑے تو گھوڑا بن جاتا ہے، اگر اس کے مطلب میں ہے تو شیر بھی بن جاتا ہے، دوسروں پر حملہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا خلق کیا ہے کہ اس کے اندر تمام جانوروں کی خصوصیات موجود ہے. ابھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسے استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے اس نے اپنے نفس کی ریاضت کی ہے اور سخت حالات میں اس کے اندر سے کیا آؤٹ پٹ نکلتا ہے. تو مولا کائنات نے کہا اگر یہ دیکھنا ہو کہ عاقل تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں، تم عاقل ہو یا نہیں، تو 6 چیزوں کے ذریعے سے تم اپنا امتحان لو. اگر آپ کربلا میں دیکھیں گے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو امام کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، یعنی جو اپنی حس کو بھی کام میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے. کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے حس کو کام میں لائے لیکن عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. جیسے ہمارے ساتھ مولا نے کربلا میں ملاقات کی تھی، یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جو امام کو بولنے نہیں دے رہے تھے. اس نے کہا بولیے، آپ بولیے، میں سننے کے لیے آیا ہوں. امام نے بولا، اس نے امام کی بات کو سنا. امام نے کہا کہ تم میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بہانے پیش کیے تھے نا، مولا کوفے میں میرا گھر ہے، اگر میں آپ کے خلاف نہ لڑوں، آپ کو قتل نہ کروں تو پھر وہ لوگ کوفے میں میرے گھر کو خراب کر دیں گے. تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس سے بہتر گھر تمہیں عطا کروں گا. کہا میرے باغات بھی ہیں، باغات لے لیں گے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس سے بہتر باغات تمہیں عطا کروں گا. اس نے کہا مولا میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ اس کا رائے حل پیش کر رہے ہیں، میں حقیقت بتا دیتا ہوں، نہ مسئلہ گھر کا ہے، نہ سیکیورٹی کا ہے، نہ باغ کا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ دل میں خواہش ہے ملک رائے میں جانا ہے، وہاں حکومت کرنا ہے. امام نے کہا کہ اے عمر، کیا ملک رائے کے لیے تم اپنے امام کو جو ہے شہید کر دو گے؟ کہا آپ نہیں، دل میں خواہش ہے کہ ملک رائے تک پہنچنا ہے، جو بھی آبسٹیکل ہوگا، جو بھی رکاوٹ ہوگی تو میں ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا چلا جاؤں گا. امام نے کہا جس ملک رائے کے لیے تو وقت کے امام کو شہید کر رہا ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ تجھے ملک رائے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. تو یہ کربلا کے دشت میں کھڑے ہو کر امام کی موکنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، گندم نہیں ملے گا تمہیں جو سے کام چلا. امام نے کہا کہ ان قریب تو اپنے بستر پر مارا جائے گا، اور یہی ہوا. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ عمر سعد اپنے بستر پر مارا گیا. دیکھیں کچھ لوگ امام کی بات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ صحیح طریقے سے تحلیل نہیں کر پاتے ہیں. مامون الرشید کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک دن مامون الرشید جو ہے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ سوالات کر رہا تھا، علمی سوالات کر رہا تھا. کوئی انسان جو ہے اس کا جواب نہیں دے رہا تھا، تو باہر کھڑا ہوا ایک نوجوان، جیسے اس نے سوال کیا اس نے جواب دیا. جیسے مامون الرشید نے دیکھا کہ یہ انسان جو ہے میرے سوال کا جواب دے رہا ہے تو اسے احسن کہتا ہے، دوسرا سوال کرتا ہے، دوسرے جو سوال کا بھی جواب وہی دیتا ہے تو اسے تھوڑا قریب بلاتا ہے دربار کے اندر. دروازے تک تھا، اب کہاں گیا؟ وہ دربار کے اندر آ گیا. پھر سوالات کا جو سلسلہ جاری رہا، پھر سوال کیا، پھر اس جوان نے جواب دیا تو تھوڑا اور قریب بلا کے بٹھایا. پھر سوال ہوا، پھر اسی نے اچھا جواب دیا، یہاں تک کہ مامون الرشید نے اسے اپنے تخت کے قریب بلا کر بٹھا لیا. جب محفل علم تمام ہوئی تو مامون الرشید نے شراب کا پیالہ اس کے حوالے کیا.
تو اس شخص نے ایک ہی جواب دیا، مامون جس چیز کی وجہ سے آج میں اس لائق بنا کہ میں تیرے بغل میں آ کر بیٹھ سکوں، کیا تو چاہتا ہے کہ اس چیز کو میں لمحوں میں گنوا دوں؟ مامون الرشید نے پوچھا وہ چیز کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میں تو غریب آدمی ہوں، میری کوئی بساط نہیں، اگر تو نے مجھے دربار کے دروازے سے دربار کے اندر تک بلایا، دربار کے اندر سے یہاں تک کہ تو اپنے بغل میں مجھے لا کر بٹھا رہا ہے، تو کس چیز کی وجہ سے؟ میرے عقل کی وجہ سے۔ اب تو چاہتا ہے کہ یہ نجس چیز پی کر میں اپنے عقل کو اپنے ہاتھوں سے گوا دوں۔ تو انسان کو چاہیے، دیکھیں انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا، یہ جو عقل چلی جاتی ہے نا، کن چیزوں کی وجہ سے عقل ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ صرف شراب ہی سے نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی، جیسے عمر 7 کے ساتھ ہوا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کیا تو ملک رائے کے لیے اپنے امام کو جو ہے شہید کرے گا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کچھ لوگ کربلا میں ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی حس کو صحیح استعمال نہیں کیا، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حس کو تو استعمال کیا، امام کو دیکھا اور امام کی باتوں کو سنا، لیکن جب انالائز کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے تحلیل غلط کی، صحیح طریقے سے تحلیل نہیں کی۔ انہوں نے دیکھا کہ امام کا ساتھ دینے میں عقل مندی نہیں ہے، بلکہ امام کے خلاف کھڑے ہونے میں عقل مندی ہے۔ یہ دو چینلز۔ تیسرا چینل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس چینل کا نام ہے قلب۔ جب حس صحیح طریقے سے کام کرے، عقل صحیح جو ہے نتیجہ دے، اور انسان پریکٹیکلی فیلڈ میں وارد ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو محمد کے عقل پر نازل کیا، نہیں، کہا کہ ہم نے قرآن کو پیغمبر کے دل پر نازل کیا۔ یا دوسری چیز جو آپ جو ہے بارہا سنتے رہتے، کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا نا کہ اے علی، جس پروردگار کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم نے اس پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ میں اس پروردگار کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ تو مولا کائنات نے پروردگار کو جو دیکھا تھا، حس اور عقل کے ذریعے نہیں دیکھا تھا، بلکہ قلب کے ذریعے دیکھا تھا۔ اور یہ قلب کی منزل وہ منزل ہے کہ جس منزل پر عرفاء، اولیاء فائز ہوتے ہیں، کہ جن کی دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ میں دل کی آنکھوں کو سمجھانے کے لیے ایک داستان کا سہارا لوں گا، انشاءاللہ یہی میری آخری بات ہوگی، پھر ربط مصائب۔ ایران میں ایک عارف رہا کرتے تھے کہ جن کا نام آغائے دولابی تھا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ آغائے دولابی ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، ایران کے بڑے اچھے عارف انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا مسجد جانے کے لیے، جیسے میں گھر کے باہر نکلا تو میرے ذہن میں کوئی برا خیال آیا۔ برا خیال مطلب ہمارا آپ کا برا خیال نہیں، عرفاء کے نزدیک تھوڑا بہت ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے تو وہ اسے برا جو ہے خیال کہتے۔ یہ کہتے برا خیال میرے ذہن میں آیا، فوراً میں نے استغفار کیا، فوراً میں نے توبہ کی، اور میں مسجد کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں نے دیکھا کہ پتلی گلی ہے، چھوٹی سی گلی ہے جس سے مجھے جانا تھا، وہاں سے کچھ جو ہے گدھے آ رہے ہیں۔ میں درمیان تک پہنچ چکا تھا، میں نے کہا کہ واپس تو جا نہیں سکتا اور انہیں پار بھی نہیں کر سکتا۔ معمولاً یہ ہوتا ہے جہاں تنگ گلیاں ہوتی ہیں، انسان کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو جو ہے دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیوار کا سہارا لے کے بڑی احتیاط سے کھڑے ہو گئے تاکہ وہاں سے گدھوں کا گزر ہو جائے۔ اب یہ کہتے ایک ایک کر کے وہاں سے گدھے جو ہے جا رہے تھے، لیکن آخری گدھا جو تھا وہ جاتے جاتے اس نے اپنا پیر، اپنی لات اٹھائی، ایسے لگا کہ جیسے وہ مجھ پر حملہ کر رہا تھا، لیکن میرا وقت اچھا تھا، میں بچ گیا، چلا گیا، راستہ صاف ہوا، میں مسجد میں پہنچ گیا۔ مسجد میں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جیسے میں سجدے میں گیا، مجھے خیال آیا کہ چیزیں ایسے ہی تو نہیں ہوتی ہیں، مجھ سے کچھ ہوا ہوگا۔ سارے گدھے گزر گئے، ایک گدھے کا جو ہے لات اٹھانا اور حملہ کرتے کرتے رہ جانا، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں گھر سے نکلا تھا تو میرے ذہن میں ایک برا خیال آیا تھا، میں نے فوراً توبہ کی تھی، میں نے انجام نہیں دیا تھا، شاید اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے متوجہ کرایا۔ گدھے نے پیر اٹھایا لیکن اس نے مارا نہیں،
چونکہ میں نے گناہ کو انجام نہیں دیا تھا۔ تو یہ وہ انسان ہیں جو دل کی آنکھوں سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آگے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں جمع ہوئے تھے، سب کے سب وہ تھے کہ جن کے دلوں سے پردے ہٹ چکے تھے، ان کی دل کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوتی تو پھر یہ کارنامہ وہ انجام دے ہی نہیں سکتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو دربار ابن زیاد میں، ابن زیاد جب آپ سے پوچھتا ہے یا زینب کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، جو کچھ اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا تم کیسے دیکھ رہی ہو، تو شہزادی نے یہی جواب دیا تھا وما رأیت الا جمیلا۔ اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد اگر کوئی خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کچھ خوبصورت ہی خوبصورت تھا، یہ وہی خاتون کہہ سکتی ہیں کہ جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام قافلے کے سالار تھے، لیکن 9 محرم امام نے بہن کو وصیت کی تھی، بہن زینب میں چاہ رہا ہوں لیکن 2 ذمہ داریاں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہن زینب میرے بعد میرے مقصد کو بھی بچائیے گا اور میرے نسل کو بھی بچائیے گا۔ 11 محرم جب یہ قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں تھا تو شہزادی جناب زینب نے دیکھا کہ وقت کے امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ قریب جاتی ہے، پوچھتی ہے اے بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو چوتھے امام نے کہا پھپھی اماں، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گور و غسل و کفن پڑا ہوا ہو تو آپ ہی بتائیے اس جوان بیٹے کی حالت کیا ہوگی۔ شہزادی نے بھتیجے کو سمجھایا ہے بیٹا حالات بدلیں گے، ان قریب تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی، روزہ بھی بنے گا۔ وہ زینب جو ابھی کچھ دیر پہلے سید سجاد کو دلاسا دے رہی تھی، جیسے ہی زینب کی نظر حسین کے لاشے پر پڑی، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، مدینے کا رخ کیا۔ یا جدہ صلی علیکہ ملائک السما، نانا جب آپ اس دنیا سے گئے تھے تو ملائکہ نے آپ کی نماز پڑھی تھی، اے نانا ذرا کربلا کر دیکھیے، ہذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ ہے، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا صحیح سالم نہیں، اے نانا یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے لباس کو بھی ظالموں نے چھین لیا۔ ہاں زاداروں روایتوں میں ملتا ہے کہ شہزادی زینب کا بچپنا ہے، بچپنے کے عالم میں شہزادی صحن خانہ میں آرام فرما رہی ہے، اچانک سے شہزادی کی آنکھیں کھلی۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ آپ کے نزدیک آپ کے بھائی حسین ہے جو اپنی عبا سے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بہن نے پوچھا بھیا یہ سایہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی نے جواب دیا بہن زینب آپ یہاں سو رہی تھی، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہیں سورج کی کرنے آپ کو پریشان نہ کرے، مجھے یہ گوارا نہیں کچھ لمحوں کے لیے میری بہن زینب دھوپ کی وجہ سے پریشان ہو جائے۔ جناب زینب نے شاید سوچا ہو بھائی نے آج میرے آرام کا اتنا خیال رکھا، اگر مجھے وقت ملے کبھی میرا بھائی دھوپ میں موجود ہو زینب بھی آگے بڑھے گی، اپنے چادر سے بھائی کو سایہ کرے گی۔ شاید یہی سوچ کر جب یہ قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا زینب بار بار حسین کی لاشے کو دیکھتی جا رہی تھی، شاید زینب یہی سوچ رہی تھی بھیا بہن نے وعدہ کیا تھا جب آپ دھوپ میں ہوں گے بہن چادر سے حفاظت کرے گی، بھیا بہن کو معاف کر دینا۔ ہاتھ
बंधे हुए हैं, सर पर चादर नहीं, ज़ैनब हिफाजत करे। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। बार इलाहा परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। बार इलाहा परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें वाजिबात की पाबंदी और मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बार इलाहा परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात बे औलाद हैं सबका औलाद सालेह मरहमत फरमा। बार इलाहा परवरदिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं सबको शिफाए कामिल व आजिल मरहमत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगून फरमा। तेरे वली ख़ास इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और इंद ज़हूर हम सबको इस लायक बना कि हम आगा के आवान अंसार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम।